مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ رسالے ضیاء درود السلام صفحہ نمبر 4 پر فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بے شک تمہارے نام مع شناخت مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، لہذا مجھ پر احسن یعنی بہترین الفاظ میں درود پاک پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ نیت انسان کو جنت میں داخل کرے گی۔ آئیے حسب حال اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے۔ اول تاخیر مدنی مذاکرہ میں شریک رہتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا، شروع سے لے کر آخر تک موبائل فون بند رکھوں گا، صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا، ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگ گیا صبر کر لوں گا، گورنے جھڑکنے الجھنے جھگڑنے سے بچوں گا، خاص خاص باتیں لکھ لوں گا، حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ اور ان کے جمع کے صیغے پڑھوں گا۔ مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ انفرادی کوشش کروں گا، بنیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا۔ رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر۔ 1436 ہجری کے ماہ ربیع الاول شریف کی آج 10ویں شب ہے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں کثیر عاشقان میلاد جمع ہیں، مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، اور اوبی بین کے ذریعے ماشاءاللہ پاک فیضی کابینہ بلوچستان کے حمید آباد میں عاشقان میلاد جھنڈے لہراتے نظر آ رہے ہیں، اور ماشاءاللہ کثیر تعداد میں جمع ہیں، ماشاءاللہ بارک اللہ، مرحبا۔ اب سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عبدالرشید انجم اتاری منڈی فاروق آباد ضلع شیخوپورہ سے ہے۔ بابا جانی کی بارگاہ میں التجا ہے کہ مسجد میں سونے کی کیا کیا احتیاطیں ہونے چاہیے، وضاحت فرما دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسجد میں سونے کے لیے اول تو یہ کہ وہی سوئے کہ جو معتکف ہو، اعتکاف کی نیت ہو جس کی، اس کے علاوہ اگر سوئے گا تو ناجائز ہے۔
اور صرف سونے کے لیے یا کھانے پینے کے لیے اعتکاف کی نیت نہ کرے، بلکہ اعتکاف کی نیت کرے ثواب کے لیے، تو پھر ضمناً یہ سونا بھی جائز ہو جائے گا۔ تو اب سونے میں ہے آزمائش بہت ہے، نہ ہی سوئے تو اچھا مسجد میں جب تک ممکن ہو، کیونکہ اب یہ جیسے ٹھنڈک ہے تو یہ عوام کو مسائل نہیں پتہ ہوتے نا، تو اب جن کو تکیے کے بغیر نہیں چلتا تو وہ نماز کے لیے جس نے دریاں دی ہیں اس کو لپیٹ کے اس کا تکیہ بنا لیتے ہیں، کسی گڈی کر لیتے ہیں اور سر کے نیچے رکھ کے مزے سے سوتے ہیں۔ ٹھنڈک لگتی ہے تو ان کو تھوڑی آسرا ہوتا ہے کہ اپنی چادر لانی چاہیے، ویسے پکنک کے لیے جائیں گے، سفر کے لیے آئیں گے تو اپنا سارا سامان لے جائیں گے، پھونک مارنے والا تکیہ بھی ساتھ لے جائیں گے۔ یہاں تو مسجد میں احتیاط نہیں ہے، تو مسجد کی دری کھینچی اور اوڑھ لی، تو یہ کوئی تھوڑی اجازت ہے اس کی شریعت میں، کیونکہ جس نے بھی دی ہے مسجد کو دری نمازوں کے لیے دی ہے، آپ کا تکیہ بستر بنانے کے لیے نہیں دی۔ پھر بعد ایسی جگہ ہوتی ہے کہ جہاں مسلسل لوگ سوتے ہیں سر رکھ کر، تو بہت سو نے دیکھا ہوگا کہ اس جگہ پر کالا دھبا پڑ جاتا ہے میل کا، تیل کا، تو یہ بھی مطلب قابل غور ہے نا کہ یہ دریاں نمازیوں کے لیے۔ اب آپ سر رکھ کر اس جگہ سوتے رہیں گے، دھبا پڑ گیا تو نمازی کو سجدہ کرنے میں کتنی کراہیت آئی، تو اجازت نہیں ہے اس کی کہ مسجد کے دریاں سونے میں استعمال کی جائیں۔ مسجد کے کارپیٹ کا بھی کنڈا کر دیتے ہوں گے جہاں کارپیٹ ہوتا ہوگا، تو خیر کارپیٹ بچھا ہوا ہے، دری بچھی ہوئی ہے، اب اس پر معتکف ہے اور لیٹ گیا تو ٹھیک ہے، لیکن اس کو لپیٹ کر گڈی بنا کر تکیہ بنانا یا اوپر کے لیے اوڑھنا یہ نہ کیا جائے، اپنی چادر لائی جائے۔ جو نہیں لائے کوئی بات نہیں، دکانیں بہت ہے، چادر ملتی ہوگی ہیں، جب پکنک پر جاتے ہیں تو بھی لے جاتے ہیں نا اپنی چیزیں۔ اللہ آپ کو مدینہ دکھائے گا تو وہاں کوئی چادریں لے کر آپ کا انتظار تھوڑی کر رہا ہوگا، بہت سارا سامان آپ لے ہی جائیں گے نا۔ کہیں بھی لوگ سفر پر جاتے ہیں تو اپنی چیزیں لے ہی جاتے ہیں نا، خالی فیضان مدینہ ایسا رہ گیا کہ یہاں کچھ نہیں لانا ہے، کھاتے پیتے رہیں گے، جان بناتے رہیں گے۔ دوسرا یہ کہ بعضوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ سونے میں ان کی رال نکلتی ہے منہ سے، رال عام طور پر بدبودار ہوتی ہے، ان کے لیے تو بہت مسائل ہیں۔ اگر منہ سے بدبو چھوٹتی ہے اس کی پھر تو مسجد میں سونے کی اجازت نہیں ملے گی، شرعاً نہیں ملے گی، اور رال سے اس کی دری خراب ہوتی ہے تب بھی اجازت اس کو نہیں دی جائے گی سونے کی۔ احتیاط اسی میں ہے کہ اپنی چادر بچھا لے، گرمیاں ہوتی تو بدن سے پسینہ نکلتا ہے، وہ بھی مسجد کے دریوں میں جذب ہوتا ہے، مسجد کے کارپیٹ میں جذب ہوتا ہے، جو کہ خرابیاں پیدا کرتا ہے، بدبو پیدا کرتا ہے۔ تو اپنی چادر بچھی ہوئی ہو یا کوئی ایسی چٹائی ہے جس سے تنکے نہیں جھڑتے وہ بچھا لی جائے۔ چٹائیاں آتی ہیں ایسی جن سے تنکے نہیں جھڑتے، اچھی والی چٹائیاں کیوں لائیں؟ جب مسجد میں نرم دریا موجود ہے اپنے لیے، کیوں لائیں؟ لانی ہوگی تو اپنا تکیہ بھی لائے ساتھ، اپنی چادر بچھانے کے لیے لے آئے۔ اگر ایسی چٹائی آپ کے پاس ہے کہ جس سے تنکے نہیں جھڑتے تو پھر وہ چٹائی بھی لانی چاہیے، کہ یہ بھی مدنی انعام ہے چٹائی پر سونے کا۔ ورنہ چادر، ایک چادر بچھانے کے لیے ہو، ایک اپنے اوپر اوڑھنے کے لیے ہو، پردے میں پردہ بھی کرنا چاہیے کہ پاجامے کے اوپر بھی ایک چادر اگر جب عوام میں سوتا ہے تو تیبند کی طرح باندھ دے، یا تیبند اپنا ساتھ لے آئے۔ تیبند تو عام طور پہ لوگوں کے گھروں میں ہوتا ہے، تو اپنے شلوار پر یا پاجامے پر تیبند بھی باندھ لیجیے آپ۔ تو اس طرح یہ کہ پردے میں پردے کی صورت رہے گی، ورنہ نیند میں بعض اوقات بہت گندا منظر ہوتا ہے جو لوگوں کے لیے بدنگاہی کا باعث بنتا ہے، یا بعض اوقات سوتے میں غسل کی حاجت پیش آ گئی، پھر وہ مسجد کے دری آلود ہو گئی تو پھر پاک کیسے کرو گے؟ ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ تو اس لیے مسجد میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ پھر یہ کہ کھانے پینے میں احتیاط ضروری ہے، اب وہ ڈٹ کے کھاتے ہیں اور بغیر چبائے کھاتے ہیں کہوں یا نگلتے ہیں کہوں، پھر یہ پیٹ میں جو خرابی پیدا کرتا ہوگا،
گندی ہوا بھرتا ہوگا. اب یہ کہ نیند سے اٹھ کر کسی کو غلبہ ہو, یہ بزرگ جو ہوتے ہیں نا بیچارے, ان کو زیادہ یہ تکلیف ہوتی ہوں گی, کیونکہ ان کے کل پرزے گھس جاتے ہیں, مشینری جو ہے ان کی تھوڑی کمزور ہو جاتی ہے, ہاضمہ بھی کمزور, بہت کچھ کمزور ہو جاتا ہے سوائے زبان کے, شاید زبان تیزی سے چلتی ہوتی ہے, باقی بوڑھوں کا تقریباً حساب کتاب جو ہے نا کمزور ہو جاتا ہے. تو ان کے لیے یہ گیس ٹربل زیادہ ہوتا ہوگا, قبض زیادہ ہوتا ہوگا, یہ بھی آسرا نہیں کرتے, جو سمجھ میں آتا ہے وہ بغیر چبائے نگل رہے ہوتے ہیں. تو جس کو اس طرح کے امراض ہو نا, اس کو مسجد میں اس طرح رہنا نہیں چاہیے. مسجد کے اپنے آداب ہیں, یہ عبادت کے لیے. آپ ادھر بدبوؤں کے بھپکے اڑاتے رہیں گے تو فرشتوں کو بھی تکلیف ہوگی نا اس سے, تو یہ جائز بھی نہیں ہے شرعاً. تو غذا میں بھی جو مسجد میں رہتے ہیں ان کو غذا میں احتیاط کرنی ہے. پھر مسجد میں کھانا نہیں ہے, اندر نہیں, فنائے مسجد, خارج مسجد ممکن ہو تو زیادہ اچھا ہے. تو یہ عین مسجد میں تو ہمارے ہاں فی الحال تو کھلاتے بھی نہیں ہیں. عام طور پر یہ جو جہاں آپ چھت کے نیچے اس وقت فیضان مدینہ میں بیٹھے نا, یہ عین مسجد ہے نا, کہ نماز کے لیے جو مسجد ہوتی ہے خاص وہ حصہ ہے, اس کو عین مسجد بولیں گے. اور جیسے ہمارے ہاں یہ کھلے آسمان ہے, الگ فرش تو اس طرح بنا ہوا ہے, ایک کھلا آسمان فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز میں. تو یہ جو فرش ہے یہ فنائے مسجد ہے. فنائے مسجد وہ ہوتی ہے جو ضرورت مسجد کے لیے ہوتی ہے. تو وہ ہم نے نماز جنازہ پڑھنے کی ترکیب سے نیت کی تھی ہم نے, کہ یہاں نماز جنازہ پڑھ سکیں, کیونکہ عین مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہی فتویٰ ہے کہ نہ جنازہ مسجد میں رکھا جائے نہ نمازی مسجد میں ہوں, سب باہر. یہ نہیں کہ جنازہ مسجد کے باہر رکھ دیا اور مسجد میں صفحہ بنا لی, اس کو بھی اعلیٰ حضرت نے اجازت نہیں فرمائی. تو یوں مسجد میں جو رہیں ان کے لیے تو ہزار آداب ہے. یہ تو میں نے 2-4 یاد آئے تو میں نے عرض کر دیے, بہت سارے آداب ہیں. یہ اپنے فیضان سنت میں ایک باب ہے فیضان رمضان, اس میں باب ہے فیضان اعتکاف. اس میں مسجد کے بہت سارے آداب بیان ہوئے. یہ ایک بار سب پڑھ لیں, یا ہو سکے تو ہمارے مبلغین ان کا درس دے دیں. اس میں آئندہ بھی ایسی کوشش کرتے رہیں کہ جب اس طرح کے تربیتی اجتماعات ہوں 12 دن کے 3 دن کے, اس میں کوشش کر کے ترغیب دلائی جائے اور ان کو پڑھ کے سنایا جائے. اس سے ظاہر ہے کہ سمجھانے سے فائدہ ہوتا ہے. اب یاد آنا چاہیے, یاد آئے آپ کو تو یہ اپنے طریقہ کار میں شامل کر لیں کہ جو مسجد میں یہ رہتے ہیں. اب جیسے کہ تربیت گاہ والے مسجد میں تشریف فرما رہتے ہیں گھنٹوں تک, ان کو بھی ان آداب کا خیال رکھنا ہے. بہت دیر تک آدمی بیٹھے گا تو گپے مارنے کا شوق ہوتا ہے, تو خدا نخواستہ آپ دنیا کی باتیں مسجد میں شروع کر دیں تو یہ بھی مسئلہ کہ دنیا کی باتیں نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہیں جس طرح آگ لکڑی کو, اس طرح کھا جاتی ہیں جس طرح گھاس کو چوپایا کھا جاتا ہے, جانور کھا جاتا ہے گھاس کو, اس طرح نیکیوں کو دنیا کی باتیں مسجد میں کھا جاتی ہیں. ایک روایت کے مطابق مسجد میں دنیا کی باتیں 40 سال کے اعمال کو برباد کر دیتی ہیں. تو مسجد ہے سجدہ کرنے کی جگہ, عبادت کی جگہ. اس میں دنیا کی باتیں یا دنیا کے جو طرح طرح کے کام کیے جاتے ہیں وہ نہ کیے جائیں, صرف عبادت کی جائے. اب یہ جیسے بیان ہو رہا ہے تو یہ عبادت ہے, تلاوت یہ بھی عبادت ہے, دعا مانگ رہے عبادت ہے, نعت شریف پڑھنے یہ بھی عبادت ہے, لیکن اس کے مواقع ہوتے ہیں. اب جیسے کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں, آج بھی جیسے ہی دوسرا فاتحہ ختم ہوا عشاء کا, ایک دیوانے نے نعرہ بازی شروع کر دی. اب وہ جواب دینے والوں کو بھی تو نہیں سمجھ آتی, نہیں بیچارے جواب دے رہے ہیں. اب کتنے لوگ سنتیں پڑھ رہے ہوں گے, کسی نے 2 کر دی ہوگی, کسی نے 2 کی 3 کر دی ہوگی, کوئی 2 کے بجائے 1 پر ہی بیٹھ کر سلام پھیر کے فارغ ہو گیا ہوگا, بھول گیا ہوگا. تو کس پر اس کا وبال؟ تو یہ نعرہ کوئی لگا دیں, یہ آتے کبھی کبھار جو آتے ہیں ان کو نہیں پتا ہوتا, مدنی مذاکرہ اٹینڈ نہیں کرتے, ہو سکتا ہے وہ نعرے شاہ ابھی بھی نہ ہو, نعرے لگا گئے چلے گئے ہوں, ہوتی ہے کوالٹی ہوتی ہے, نعرے لگانے میں مزہ آتا ہے. لیکن نعرہ لگانے میں تو کبھی اپنے گھر میں لگایا نعرہ, سب گھر میں سوئے ہوں اور آپ کو تان چڑھے اور اب نعرہ تکبیر, پھر امی ابو جو آپ کو سبق سکھائیں گے وہ جواب کچھ اور ہوگا نا اصل میں. ہاں, پھر امی ابو کا جواب یوں ہوگا یوں ہوگا. تو یار لوگ نماز پڑھ رہے ہو تو یار آپ لوگ نعرے لگاتے ہیں, تو یار خدا کا خوف کریں.
تو اس طرح نہ کیا کریں. نعرے لگانے کا بھی موقع ہوتا ہے. اب جیسے اب بھی آپ بولو کہ موقع ہے کوئی نماز نہیں پڑھ رہا, پھر تو ابھی بھی موقع نہیں ہے نا, ابھی تو بیان ہو رہا ہے نا. کوئی ایسا جوش آ جائے آدمی کو اور کوئی دو نعرے لگا لے تو وہ ٹھیک ہے, لیکن بات بات پہ نعرے نعرے دے نعرے, یہ نہیں. جلوس میں بھی یہی کرتے ہیں, او نعرے اتنے نعرے لگاتے ہیں کہ مطلب آدمی ہر ایک نا کلو جدید لذیذ, ہر نئی چیز لذیذ ہوتی ہے. تو بدل بدل کر نئی نئی, مطلب جیسے اب ایک ہی نعت شریف پڑھی جائے ہر بار تو ظاہر ہے کہ سننے والوں کو اتنا اس کا شوق نہیں رہے گا. تو بدل بدل کر نعت ہوگی, پھر ایک ہی نعت خوان ہو, بہترین آواز صحیح اس کی, ایک ہی نعت خوان پڑے گا تو سب کو اتنا لطف نہیں آئے گا. تو نعت خوان بھی بدل بدل کر, کلام بھی بدل بدل کر, قاری صاحب ایک ہی ہوں, اتنا لطف نہیں آئے گا. بدل بدل کروں گے تو زیادہ لطف آئے گا. یہ کہ انسانی نفسیات ہوتی ہے, تو اس کا بھی خیال رکھا جائے. تو بہرحال یہ کہ نعرے پر نعرے نعرے پر نعرے یہ شروع کر دیے تھے یار. میں نے حالانکہ پچھلے دنوں بھی یہاں سمجھایا تھا نعرے لگانے والوں کو, لیکن نئے نئے آتے ہیں نا, وہ مطلب آج جمعرات ہے تو وہ جمعرات ہی آتے ہیں, نعرے لگاتے ہیں. جیسے ہی فاتحہ ثانی کھڑا ہوا نعرے, اور یہ قوم ہے اللہ اکبر, ایسا نہیں. بلکہ جو نعرہ لگا ہے نا, اللہ آپ کو توفیق دے, آپ کہیں بھی پوری دنیا کے لیے, یہ مسئلہ فیضان مدینہ کے لیے نہیں ہے, ساری دنیا کے لیے. لوگ نماز پڑھ رہے ہیں پھر نعرے اور اس طرح کے, بلکہ اونچی آواز سے بات بھی نہ کی جائے, کوئی آواز کی صورت نہ ہو. آپ بھی اپنا ذکر و اذکار کریں, ٹھیک ہے, جس طرح نارملی کرتے ہیں وہ کریں, نمازی کو تشویش نہیں ہونی چاہیے. تو روک دیا کریں. کوئی اگر نعرہ لگائے تو محبت سے اس کو کہ نماز پڑھ رہا ہے اشارے سے بتا دیں, یا جس طرح بھی, تو سمجھدار ہوگا تو چپ ہو جائے گا. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بلوچستان میں مساجد کی آباد کاری اور بلوچستان میں بالخصوص قرآن مجید فرقان حمید کے درست پڑھنے کے حوالے سے اگر ہم کچھ ترکیب بنائیں تو ہمارے یہ عاشقان رسول جو ابھی جمعہ ہیں حمید آباد بلوچستان میں, ان کے لیے کیا مدنی پھول آپ عطا فرمائیں گے کہ یہ جائیں تو ایسا ہو کہ بس کچھ بہاریں آئیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. ماشاءاللہ یہ ان کا جذبہ ہے. میں نے بلوچستان میں جو خاص بات نوٹ کی ہے نا, وہ یہ ہے کہ ان کو مدینے سے بہت پیار ہے. غربت بہت ہے بیچاروں میں, تو کئی ملاقات ابھی 3 دن کے لائے تھے, تو رو رو کے مدینے کا بولتے تھے بیچارے, ہم مدینے جائیں, مدینے جانا ہے, ان کو حج کرنا ہے. اس طرح ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان سب کو مدینہ دکھا دے. اب یہ کہ مسجد آباد کرنے کے حوالے سے, سردیوں میں مسجد آباد کرنا کچھ زیادہ ہے نا, کہ شاید ان کو بیچاروں کو دشوار لگتا ہوگا کہ اب سردی ہے اتنی سخت, اور ہم نماز کے لیے بھی فجر میں کیسے جائیں کڑکڑاتی ٹھنڈی میں. تو حدیث پاک میں افضل الاعمال احمزھا, یعنی افضل عمل وہ ہے جس میں زحمت تکلیف زیادہ ہو. تو انشاءاللہ آپ کو زیادہ ثواب ملے گا. پانی ٹھنڈا لگ رہا ہے, وضو کو جی نہیں چاہتا, وضو کریں گے ڈبل ثواب ملے گا. یہ تو حدیث شریف میں صراحت ہے اس کی, اس ٹھنڈے پانی کی نہیں, مطلقاً کہ جب وضو دشوار ہو, جب وضو مشکل ہو دشوار ہو, ایسے میں وضو کرنے سے ثواب دونا ملتا ہے, جس کو ہم ڈبل بولتے ہیں. نماز پڑھیے, اول تو نماز پڑھیے, نماز نہیں پڑھتے مسجد کو آباد کیسے کریں گے؟ تو نماز پڑھیے کہ نماز جنت کی کنجی ہے, نماز دلیل ہے آخرت کے لیے آپ کے لیے. تو نماز ہے, نماز کے بغیر انسان کسی کام کا نہیں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملہ مسجد نبوی شریف میں ہوا تھا, جب آپ نماز پڑھا رہے تھے, اور آپ کو مطلب اتنے شدید زخم آئے تھے کہ اگر کچھ جیسے غذا لیتے تھے تو ہاتھوں سے نکل آتی تھی, اس طرح کے شدید زخمی تھے. تب بھی جب نماز کے لیے ہوش آتا تو آپ فرماتے نماز نماز صلاح صلاح. تو کسی نے عرض کی کہ حضور اس حالت میں نماز, تو ارشاد فرمایا کہ نماز کے بغیر آدمی کس کام کا؟ جشن میلاد منانے والوں, جس کا آپ میلاد منا رہے ہیں نا, نماز کے لیے فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ,
نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائی گئی ہے. تو جن کا آپ میلاد منا رہے ہیں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان نہیں کر رہے. اب کیسے عاشقان رسول ہیں, کیسے عاشقان میلاد ہے؟ اور پھر جو نماز نہیں پڑھتا وہ بھی گناہ گار ہے نا, جہنم کا حقدار ہے. جو نماز ترک کرتا ہے تو جہنم کے اس دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے جس سے اس نے جہنم میں داخل ہونا ہے. اللہ ہم کو جہنم سے بچائے. کوئی بھی اس کا عذاب برداشت نہیں کر سکے گا. تو سب کے سب بلوچستان والے عاشقان میلاد بھی اور فیضان مدینہ میں جو بے نمازی آ گئے ہوں وہ بھی, اور دنیا میں جہاں بھی ہمارے ناظرین سن رہے ہیں جو بھی مسلمان ہیں, سب اثر نو ذہن بنائیں, ہمت کریں, عہد کریں کہ انشاءاللہ میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. حمید آباد کہ یہ بھی نماز پڑھیں گے ہمارے عاشقان میلاد. دیکھو ہاتھ اٹھا رہے ہیں ماشاءاللہ, سبحان اللہ, جھنڈے بھی اٹھا رہے ہیں, ہم نماز پڑھیں گے. شیطان کے خلاف اعلان جنگ کا جھنڈا لے رہا ہے, اور لگا بھی دے ہم شیطان کو کے تم نے خلاف بہت جنگ, نمازوں سے روکا, شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی شیطان کے خلاف جنگ. انشاءاللہ. تو جب یہ نماز پڑھیں گے اور مسجدوں میں آ کر پڑھیں گے تو مسجدیں خود ہی آباد ہو جائیں گی. ابھی دوسری بنائیں گے انشاءاللہ, مسجدیں بڑھ جائیں گی, دوسری بنائیں گے, بلکہ بنانے کا سلسلہ بھی جاری رہے گا, بنا بھی رہے ہیں. الحمدللہ بلوچستان میں کئی مسجدیں نئی بن گئی ہیں اور بھی بن رہی ہیں الحمدللہ. تو سب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ بھی رہیے. ہفتہ وار اجتماع جو ہوتا ہے اس میں شریک ہوں. ہر مہینے 3 دن مدنی قافلے میں سفر کی سعادت حاصل کریں. عاشقان رسول کی صحبت میں رہیں. مدنی انعامات پر عمل کرتے رہیں. فکر مدینہ کے ذریعے روزانہ مدنی انعامات کا رسالہ پر کریں. اگر پہلی بار نام سنا تو اپنے کسی ذمہ دار سے معلوم کریں گے کیا ہوتا ہے مدنی انعامات. یہ آپ کو انشاءاللہ اگر ذمہ دار ہوا تو رسالہ دے گا آپ کو. ذمہ دار آپ نے سمجھا اور وہ ذمہ دار نہ ہوا تو اب الگ بات ہے, اس کو بیچارے کو نہ پتا ہو تو ذمہ دار آپ کو انشاءاللہ رسالہ دے گا. اس کو ایک نظر پڑھیں تو صحیح, آپ کو انشاءاللہ اگر دل زندہ ہوا تو منہ میں پانی آ جائے گا کہ یہ تو جنت میں پہنچانے والا فارمولہ مل گیا, ہمارے ہاتھ میں آ گیا. الحمدللہ جنت کے حقدار بن جائیں گے آپ. مدنی انعامات پر عمل تو کریں. آپ کا کردار ستھرا ہو جائے گا, اخلاق درست ہو جائیں گے, آپ کے ماں باپ خوش ہو جائیں گے, آپ کا محلہ خوش ہو جائے گا, اللہ راضی ہو جائے گا, اس کے محبوب خوش ہو جائیں گے, تو پھر وہ کیا چاہیے. تو یہ حاصل کر کے اپنے بس کردار کی اصلاح میں لگ جائیے کہ موت بالکل آیا ہی چاہتی ہے. ایسا نہ ہو کہ موت سر پہ آ کر کھڑی ہو کہ اب میں عمل کروں گا تو پھر موقع نہیں ملے گا. ابھی موقع ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ مدنی انعامات کا رسالہ دکھا رہے ہمارے حمید آباد والے سائیں بھائی نے. یہ جو جمع ان میں سے جو یہ جان کے بھی ہوں رسالہ دکھا رہے ہیں ماشاءاللہ. یہ مکتبۃ المدینہ پر ہدیہ پر ملتا ہے اور سستا رکھا ہے. مہینے میں ایک بار یہ لینا ہے اور پر کر کے اس کو اپنے ذمہ دار کو جمع کروانا ہے. پر کرنا بھی یہ ذمہ دار آپ کو سکھا دیں گے. آپ ان سے کوئی ترکیب تو بنائیں, قریب تو جائیں گے. باپا آج مدنی قافلہ مجلس اجتماعی طور پر مدنی مذاکروں میں شریک ہونے کا ان کا جدول ہے. اطلاع کے مطابق 371 مقامات پر یہ اسلامی بھائی مجلس کے تحت جمع ہے. عید کے دن یہاں مزے ہی مزے ہوں گے یار. یہاں یعنی کہ وہ کچھ 25-30 طرح کے تبرکات, 50 سے زیادہ بابا, 50 سے زائد ہو گئے, انشاءاللہ تعالی. جس میں منہ مبارک میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جن کا ہم جشن میلاد بنا رہے ہیں ان کے بال مبارک, میرے غوث پاک کے بال مبارک, اور اس کے علاوہ مختلف تبرکات. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی منہ مبارک ہیں. اوہ اللہ اللہ سبحان اللہ. لگتا ہے یہ تو کئی دوسرے شہروں سے بھی آنا شروع نہیں ہو جائے. آپ بھی تو بابا کچھ ہاں تبرکات, لبیک, ساری دنیا سے آؤ, سبحان ہاں اللہ. سب کو اجازت ہے. آپ بھی تو کچھ ہمیں تبرکات, خزانہ مدینہ میں جگہ بہت ہے. آپ بھی تو کچھ تبرکات دے رہے تھے زیارت کے لیے. انشاءاللہ انشاءاللہ میں بھی پیش کروں گا.
تو ایک تو ایوب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار فیض الانوار کی چادر مبارک، اور ایک میرے پاس غلاف کعبہ کی فریم ہے، اور ویسے بڑا بھی پیس کسی نے کعبہ شریف کے غلاف کا مجھے دیا ہوا ہے، مگر وہ پلاسٹک کی شاپر میں رکھا ہوا ہے، یار پتہ میں کیا کروں، یا میری ہمت ہی نہیں ہوتی میں اندر ہاتھ ڈالو اور نکالو اس کو۔ تشریف فرمائے۔ کبھی یوں ہوتا ہے کہ اس کے پیس کر کے تحفے ٹکڑے میں ٹکڑے کروں کیسے، ایسی کینچی کہاں سے لاؤں، ایسا ہاتھ کہاں سے لاؤں، ابھی تک تو تشریف فرمائے۔ تو وہ بھی میں تھیلی پیش کرنے کے لیے تیار ہوں، اس کو نکال لیں، اس کو جس طرح بھی چاہیں وہ ٹانگ کر اس کی بھی زیارت کروائی جا سکتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد احسان اتاری، خادم قافلہ مجلس ہند۔ باپا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے، کسی کا کہنا ہے کہ 3 دن کے مدنی قافلے میں صرف 7 اسلامی بھائی سفر کرتے ہیں، اب جہاں سال ہا سال سے گناہوں کا سلسلہ ہو، یہ 7 اسلامی بھائی کیا انقلاب برپا کر دیں گے؟ ان کا یہ کہنا کیسا؟ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہ کیا انقلاب برپا کرنے کے لیے بھیجتے ہیں قافلے؟ دراصل وہ قافلے جو جاتے ہیں نا، اس کو یوں سمجھیں آپ کہ جب کورنگی میں 3 روزہ اجتماع باب المدینہ کے ہوتا تھا تو قافلے وہ افزار ہے، وہ نہ مجلس شورا بھی نہیں بنی تھی اس وقت، تو قافلے کمزور تھے ان دنوں۔ تو خیر ایک قافلہ وہاں سے گیا اور پھر جا کر کہیں باب الاسلام کے کسی گاؤں میں ان کو بھیجا ہوگا، تو وہ بیچارے واپس آ گئے، پنجاب کے تھے آپ کے۔ تو انہوں نے مطلب کیوں آ گئے، مطلب وہاں ہماری کوئی زبان ہی نہیں سمجھتے، ہم کیا ان کو مطلب نیکی کی دعوت دیں۔ تو سندھی بولتے تھے، ہم کو نہیں آتی۔ تو ہم نے پھر ان کو میں نے ناراضی کا اظہار کیا، میں نے کہا یہ آپ کو کس نے بول دیا کہ آپ جا کے وہاں جا کے تبلیغ کرو؟ میں نے کہا آپ کو تو اپنی اصلاح کا ذہن لے کر جانا ہے، جو آپ کے ساتھ تھے وہ ایک دوسرے کی، آپ خود اپنی تربیت کریں، ایک دوسرے کی تربیت کریں، وہاں جا کے بیٹھے ایک ایک کو، مطلب یعنی کہ آپ کو جا کر یعنی کہ ان کی اصلاح کرنے کا کہا کس نے، یہ ذمہ داری سونپی کس نے؟ تو ان کو بارہ لیا کہ ذہن ان کو ملا، اور یہ دوبارہ 3 دن کے قافلے میں چلے گئے۔ تو اس لیے مطلب یہ کہ وہ 7 جنے تو انقلاب برپا کریں نہ کریں، ان 7 جنوں کو یہ ذہن لے کر جانا ہی نہیں ہے۔ یہ سب مدنی قافلہ کی مجلس بھی سن لے، یہ ذہن لے کر نہیں بھیجا کریں کہ جاؤ تم لوگوں کی اصلاح کرو، اپنی تو اصلاح کرو۔ اپنی نمازوں کا ٹھکانا ہے نہیں، نماز تو پڑھنا نہیں آتی، وضو کرنا نہیں آتا، قرآن کریم دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا، قافلے پہ جو جاتے ہیں ابھی دوسروں کو تبلیغ کریں گے۔ یہ تو لوگ مذاق اڑائیں گے آپ کا، جو حساس طبیعت کے ہوں گے نا، سمجھدار، یہ کیا تبلیغ کریں گے، جاہل کہیں گے۔ تو ہم تو آپ یہی ذہن دیں کہ ہم سیکھنے جا رہے ہیں، اب چاہے ہمیں جنگل میں بھیج دو یا منگل میں بھیج دو، ہم کہیں بھی جا کے بیٹھ جائیں گے، اللہ اللہ کریں گے، مسجد میں سیکھیں گے، لوگوں کو جا کر دعوت دیں گے اور مل کے سیکھیں گے۔ تو اگر یہ ذہن لے کر جائیں گے نا، تو پھر آپ کو لوگ سنیں نہ سنیں، جمع ہوں نہ جمع ہوں، زیادہ ہوں کم ہو، رونق والی مسجد ہو، کوئی نمازی نہ آتا ہو، آپ کا انشاءاللہ دل لگا رہے گا کہ یار ہم تو آئے سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے تھوڑی آئے۔ تو یہ دنیا کے مختلف ممالک والے آئے ہوئے نہیں، سب نوٹ کر کے جانا ہے۔ وہاں بھی پتہ نہیں، اب شاید یہی ذہن دے کے بیچتا ہوں، اپ ٹو ڈیٹ شیوڈ پکڑ کے اس کو قافلے میں لے گئے کہ چلو جا کے تبلیغ کرتے ہیں۔ یہ کیا تبلیغ کرے گا؟ مجھے تبلیغ بولتے کس کو، کہ مناتے ہیں اس کو؟ تو اس لیے اپنی ہم سیکھتے، ذہن یہ ہوگا ہم سیکھ رہے ہیں، ہم جا کر اللہ کے گھر میں عبادت کریں گے، مسجد میں بیٹھیں گے، گھر سے دور جا کر ذرا بیٹھیں گے تو یکسوئی ملے گی، اللہ اللہ کریں گے، خود بھی سیکھیں گے، دوسروں کو بھی جو آتا ہے سکھانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ مدینہ یہ جواب ہو گیا 7 کے انقلاب کا۔ باقی رہا انقلاب 7 نہیں لایا کرتے، انقلاب 1 آدمی لایا کرتا ہے۔ میں دعوت اسلامی کی بات نہیں کر رہا، میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں۔ آپ جتنے بھی انقلاب اٹھا کر دیکھ لیں تاریخ کے، ان کے آگے ایک ہی فرد ہوتا ہے عام طور پہ جو انقلاب لاتا ہے۔
خود ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات تنہا تھی یا نہیں تھی؟ کیسا انقلاب برپا کیا آپ کے سامنے. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنا کام کیا. تو جو بھی مطلب ابھر کے آتا ہے غوث پاک اکیلے ابھر کے آئے نا, سرکار اعلی حضرت اکیلے ابھر کے آئے نا, امام احمد رضا خان, خواجہ غریب نواز اکیلے ابھر کر آئے جنہوں نے انقلاب برپا کیا اور کتنوں کو مسلمان کیا. داتا علی حجویری, داتا حضور, ان کی ذات کیسے ابھری؟ تو وہ ہاتھ کے نیچے یا کچھ خدام ہونا, معاونین ہونا اپنی جگہ پر ہے, لیکن اصل جو انقلاب لاتا ہے نا, صحرا جس کے سر پہ سجتا ہے وہ ایک ہوتا ہے. یہ چاہے دینی کوئی انقلاب ہو, اسلامی انقلاب ہو, یا دنیاوی انقلاب ہو, یا سیاسی کوئی مسئلہ ہو, یا ملک کا مسئلہ ہو, ایک آدمی عام طور پہ ابھرتا ہے, ساتھ ساتھ نہیں ابھرتے. ساتھ تو بہت زیادہ ہیں, اگر یہ انقلاب ڈالنے گئے تو اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی صلی الحبیب. اللہ تعالی علی محمد. اسلامی بہنیں بالوں پر کلر کروا سکتی ہیں؟ مہندی لگا سکتی ہیں, سفید بال ہیں تو اس کو لال کرنے میں حرج نہیں ہے, یا کلر بھی ہے لال تو, یا جو بھی جائز کلر ہے کرنے میں کیا حرج ہے. مگر لوگوں کو دکھانے کے لیے اور فیشن کے طور پر نہ ہو, یعنی عوام کے لیے فیشن نہ کرے, اپنے شوہر کے لیے کرے ٹھیک ہے. جائز فیشن. وہی کہ جو جائز رنگ ہے کالا نہیں کر سکے گی, لال کر لے. کیا آدمی اپنا نکاح خود پڑھا سکتا ہے؟ ہاں, دو گواہوں کے سامنے برابر خود پڑھا سکتے. نہیں وچار نہ ہوئے, بلکہ نہیں, ہم نے تو طریقہ لکھا ہے تجدید نکاح کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب میں, کہ دو گواہ ہوں اور ہی اینڈ شی یہ دونوں موجود ہوں, اور ایک طرف سے ایجاب ہو, دوسری طرف سے قبول ہو. وہ گواہ دو مسلمان گواہ ہوں, مسلمان ہونا شرط ہے, یا ایک مرد اور دو عورتیں مسلمان, تو یوں مطلب یہ گواہوں کی موجودگی میں نکاح ہو گیا. نہ کارڈ چھپوانے کی ضرورت آئی, نہ دیگیں پکانے کی ضرورت آئی. تو خطبہ کون پڑھے گا؟ خطبہ واجب نہیں ہے, ٹھیک, مستحب ہے. تو سورہ فاتحہ پڑھ لی خطبے کی نیت سے تب بھی صحیح ہے, کافی ہے. اچھا اب یہ ارشاد فرمائیے کہ سوال یہ آیا ہے کہ پیارے باپا جان, کیا آپ کے والد صاحب کی مزار شریف جنت البقیع میں ہے؟ قبر لکھا تھا. جدہ شریف میں دراصل میرے والد صاحب ہو گئے تھے, لو بہت چلی تھی, تو ظاہر ہے کہ وہ بے ہوش ہو گئے ہوں گے, تو اٹھا کے لے گئے ہوں گے جو وہاں کے انتظامیہ والے خدام وغیرہ, اور بہت سو کو لے گئے ہوں گے. ان دنوں کہتے ہیں لو بہت چلی تھی, اموات کافی ہوئی تھی. تو مینا شریف میں اب یہ بھی مجھے نہیں پتا کہ حج کے بعد یہ سانحہ پیش آیا یا حج سے پہلے آیا. 8 تاریخ کو مینا میں جاتے ہیں تو یہ حج سے پہلے ہوتا ہے. پھر شیطان کو کنکریاں مارنے کے لیے 10 تاریخ کو مینا میں آ جاتے ہیں, تو یہ حج کے بعد ہوا, تو 9 تاریخ کو حج ہو گیا. تو اب یہ کچھ پتہ نہیں ہے مجھے. تو اب یہ کہ یہ ہوا یوں کہ مجھے ایک والد صاحب مرحوم کے دوست نے بتایا تھا, جو والد صاحب کے ساتھ تھے. اب بیچارے وہ بھی شاید حیات نہ ہوں, بوڑھے تھے. ہم والد صاحب کا کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ تمہارے والد کا یہ کیا ہوا, کہاں ہے, مینا میں لاپتہ ہو گئے تھے. پھر انہوں نے بتایا کہ ہم نے شیر بے شیر سنت مولانا حشمت علی خان علیہ رحمت المنان, یہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ تھے, یہ بھی حج پہ آئے ہوئے تھے. تو ہم نے ان سے کہا کہ عبد الرحمن بھائی ہم کو نہیں مل رہے, میرے والد کا نام عبد الرحمن تھا. تو انہوں نے فرمایا جاؤ مل جائے گا. تو پھر واقعی ہم کو مطلب یہ جدہ کی ہاسپٹل میں مل گئے. پھر یہ کہہ رہے تھے کہ ہم کو بڑا پچھتاوا ہوا کہ اب قبولیت کی گھڑی تھی, ہم اگر ان کو یہ بولتے نا کہ یہ ہم کو صحیح سلامت ملے اور اپنے بچوں کے ساتھ بچوں کے پاس گھر پہ پہنچے, ایسی کوئی دعا کر دو. وہ یہ تو مل گئے ہم کو, لیکن حالت ان کی بس ایسی ہی تھی. تو آخرکار وہیں انہوں نے دم توڑ دیا ہمارے والد صاحب نے. تو اب چونکہ جدہ شریف میں ان کا انتقال ہوا, تو بقی شریف کا بازار تو کوئی تصور نہیں ہے کہ یہ مدینے میں لے جائیں, تو جدہ شریف میں ہی تدفین ہوئی ہوگی. اب وہ تو ظاہر ہے کہ قبر کا تو ویسے بھی قبروں کا وہاں پتہ نہیں چلتا, یہ مٹا دیتے ہیں.
تو اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے ہمارے والد کو. آمین آمین. اللہ کی کروڑوں رحمت. ہاں یہ تھی غالباً 14 جمع. ذوالحجۃ الحرام کو والد صاحب کا وصال ہوا ہے، جو میری گھریلو معلومات ہوئی ہے. تو عین ممکن ہے کہ حج کر لیا ہو. حاجی عبد الرحمن بولتے ہیں ان کو ہم لوگ، شروع سے حاجی عبد الرحمن سنا ہے میں نے، تو یہ حج کر لیا ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب اللہ تعالی علیہ. صلی اللہ تعالی علی محمد. یا مرشدی یہ ارشاد فرمائیے کہ جو شخص حج کے لیے نکلتا ہے اس کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ اگر وہ اس کا راستے میں انتقال ہو جائے تو اس کو ہمیشہ حج کا ثواب ملتا رہتا ہے. تو اس حوالے سے صاحب بہار شریعت کے بارے میں بھی اس طرح کا واقعہ ملتا ہے، تو آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں اس بارے میں؟ صدر الشریعہ حسن زنے کی یہ فضیلت لے گئے، کیونکہ یہ حج کے لیے نکل آئے تھے. اور اس سے پہلے ان کا واقعہ یہ ہوا تھا کہ مدینۃ الاولیاء احمد آباد شریف مزار شریف ہے شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت مشہور مزار ہے وہاں کے حساب سے. تو وہاں 2 تخت وہ چھت میں لٹکے ہوئے تھے، ہم نے بھی زیارت کی وہاں. تو وہ مطلب ہوا یوں تھا کہ خود شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ مدرس تھے، بچوں کو پڑھاتے تھے، طلباء کو. وہ چھٹی کرتے نہیں تھے، پڑھانے کا، علم دین پڑھانے کا ایک جذبہ تھا آپ کا. اور اہل اللہ میں سے تھے، نیک آدمی تھے، بزرگ تھے، تو چھٹیاں نہیں کرتے تھے. ایک بار ایسا اتفاق ہوا کہ بیچارے بیمار ہو گئے. اب کیا کریں، پڑھانے کی مطلب قوت ہی نہیں رہی. تو یہ تو پڑ گئے بیمار، دل صدمے سے چور کہ میرے سبق چھوٹ رہے ہیں، میرا علم دین کی جو تعلیم ہے اس سے میں محروم ہوا جا رہا ہوں. چند روز آپ کی چھٹی ہو گئی پڑھانے کی، پھر آپ واپس پڑھانے کے لیے جب تشریف لے آئے تو ان دنوں کا جو تخت پر بیٹھنے کا عرف تھا، ہمارے یہاں اب نہیں ہے اس طرح کے تخت. پھٹا بنا ہوا، اس میں لکڑی کے وہ گٹکے لگے ہوئے، پاؤں بنے ہوئے، اور ہماری طرح یہ کوئی ڈیزائننگ یا اس کی کوئی وہ کٹنگ اور وہ صورت نہیں، وہ سادہ سا. اس پر آپ تشریف فرما ہو گئے اور طلباء سے اپنا سبق نکالنے کو کہا. تو انہوں نے سبق نکالا طلباء نے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ نہیں، وہ فلاں سبق نکالو، کچھ دن پہلے کا بتایا کہ وہاں کا نکالو. تو طلباء نے تعجب سے عرض کیا کہ علی جا آپ نے کل یہاں تک تو پڑھایا تھا. اب یہ اہل اللہ تھے نا، یہ فوراً سمجھ گئے، روشن ضمیر تھے، فوراً سمجھ گئے کہ کوئی کہانی ہے اس میں. فوراً اپنے دل پر نظر کی اور کشف یعنی کہ مراقبے میں چلے گئے، غور میں ڈوب گئے، تفکر میں. تو ایک کیفیت طاری ہوئی اور اس دوران انہوں نے سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی. اور سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ تم کو سبق پڑھانے کا بڑا جذبہ ہے، علم دین پڑھانے کا، اور تمہاری چھٹیاں ہو رہی تھی تو تم رنجیدہ بہت ہو گئے تھے. تو پھر تمہاری شکل میں آ کر روزانہ میں نے تمہارے طلباء کو سبق پڑھائے ہیں. اسی جگہ تمہاری جگہ بیٹھ کر میں نے سبق پڑھائے ہیں. بس آپ فوراً جھٹکے سے اٹھ گئے اس تخت سے کہ جس تخت پر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بیٹھے میں اس پر کیسے بیٹھوں. یہ ادب ہے، عشق ہے کہ میں اب نہیں بیٹھوں گا اس پہ. تو اب وہ تخت تو بن گیا تبرک کہ اب اس پہ بیٹھنا نہیں ہے. تو دوسرا تخت بیٹھنے کے لیے آپ کا بنا لیا گیا. پھر جب آپ نے پردہ فرمایا تھا، یہ دونوں تخت، ایک تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس تخت پر
تشریف فرما ہوئے تھے وہ، اور دوسرا جو یہ اللہ کا نیک بندہ صالح بندہ ولی یہ اس پر بیٹھا، یہ تخت، یہ دونوں تخت تبرک ہے. تو یہ دونوں مسجد کے جو مسجد ہے وہاں اس میں ایک جگہ یہ مسجد ہے یا پتہ نہیں خارج مسجد جگہ ہے، تو وہاں لٹکے ہوئے ہیں، معلق ہیں اس میں چھت میں. اس وقت تک تو تھے جب میں حاضر ہوا تھا. تو اس تخت ان تختوں کے نیچے جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے. یہ ایک بات تھی کہ اولیاء کرام کے جو تبرکات ہوتے ہیں تو ان کے قرب میں برکتیں تو ہوتی ہیں نا، دعائیں مانگی جائے قبول ہوں گی انشاءاللہ. تو صدر الشریعہ بھی حاضر ہوئے وہاں، جنہوں نے بہار شریعت لکھی ہے، اعلیٰ حضرت کے خلیفہ مولانا امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی. تو یہ حاضر ہوئے. تو حضرت مولانا قاری مصلح الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ واقعہ بتایا تھا. تو قاری صاحب فرماتے کہ میں نے ان سے، یہ قاری صاحب کے پیر صاحب تھے صدر الشریعہ، تو میں نے عرض کیا کہ حضور وہ آپ نے کیا دعا مانگی؟ کلوز ہوتے ہیں نا بعض مریدین. تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے تو دعا مانگی کہ یا اللہ ہر سال حج نصیب کر. قاری صاحب فرماتے ہیں ہمارا خیال تھا کہ یہ مراد یہی ہوگی کہ جب تک زندہ رہیں ہر سال حج کریں. بظاہر تو یہی آدمی کو ذہن میں اسی طرف جائے گا. اب یہ کہ اسی سال انہوں نے حج کے لیے تیاری کی، ترکیب بن گئی حج کی. تو یہ اعظم گڑھ، یہ یو پی میں ان کا جو آپ کا جو وطن ہے اعظم گڑھ، ہند کا ایک مطلب شاید قصبہ ہے اعظم گڑھ. تو اس میں سے یہ اعظم گڑھ سے یہ ان کو جانا تھا پوربندر یہ گجرات میں، یا بمبئی سے بھی شاید سفینے جاتے ہیں، ہے نا. ہاں تو یہ بمبئی تشریف لے آئے. بمبئی تشریف لے آئے. ابھی سفینے کو دیر تھی. سفینہ یعنی شپ جو سمندری جہاز، تو اس کے لیے یہ بمبئی تشریف لے آئے. اب بمبئی میں ان کو طبیعت جو تھی وہ ناساز ہو گئی اور نمونیا نے بس وہ آپ کو لپٹ گیا نمونیا. جہاز میں سفر شروع ہو، جہاز کی روانگی سے پہلے حضرت صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وہیں بمبئی میں انتقال ہو گیا. اس پر ان کے صدر الشریعہ کے شہزادوں کے ماموں جو کہ مشہور شخصیت ہے حضرت علامہ ارشد القادری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے ایک شعر کہا، مدینے کا مسافر ہند سے پہنچا مدینے میں، قدم رکھنے کی نوبت بھی نہ آئی تھی سفینے میں. تو یوں آپ کا وصال ہو گیا. تو یہ قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے کہ ہم تو سمجھے تھے کہ ہر سال زندہ رہیں جب تک، لیکن یہ تو کمال کر گئے کہ یہ اب حج کے لیے چل پڑے تھے. اور وہ انہوں نے ہی بہار شریعت میں یہ حدیث نقل کی ہے، میری حدیث انہوں نے سنائی تھی کہ جس کا مضمون ہے کہ جو فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو حج کے لیے اپنے گھر سے چلا اور راستے میں فوت ہو گیا تو قیامت تک ہر سال وہ حج کرتا رہے گا. اس طرح کا اس کا مضمون. تو یوں یہ حج کے لیے نکلے اور دنیا سے پردہ فرما گئے. تو اب ان کو گویا ہر سال یہ حج کا ان کو ثواب ملے گا قیامت تک. تو ان کی دعا تو ایسی قبول ہوئی وہاں شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر اور وہ ان تخت کے نیچے. اللہ کی شان ہے، نیک بندوں سے بس اللہ تعالی ہمارا رابطہ نسبت ہماری قائم رہے. کبھی بے نسبت مت ہونا، نسبت اللہ کے نیک بندوں سے مت چھوڑنا، غوث پاک کے دامن سے لگے رہنا، غریب نواز کے دامن سے لپٹے رہنا، اعلیٰ حضرت کے دامن سے لپٹے رہنا. اگر ان کے بارے میں اگر آپ نے کچھ
اللہ نہ کرے کہ 19-20 ہوا تو پھر مشکل ہو جائے. بلکہ ان بزرگوں کے بارے میں کوئی اگر کیلو کال کرے, کوئی ویسی کمزور بات کرے تو ان کے قریب بھی مت جانا, ورنہ کہ انسان ہو ایمان برباد ہو جائے پتہ بھی نہ چلے. ایسوں کے بعد جانا ہی نہیں اپنے کو, بس وہ ان کے قدموں سے لگے رہیں. میں لج پالان دے لڑ لگیا میرے تو غم پرے رہندے, میری آساں امیداں دے صدا بوٹے ہرے رہندے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں لج پالا دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہ دے. میں لج پالا دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہ دے. میری آساں امیداں دے صدا بوٹے ہرے رہ دے. میری آساں امیداں دے صدا بوٹے ہرے رہ دے. پاپا یہ تو پنجابی شعر ہے, اس کا کچھ معنی بھی بتا دیجئے. مفہوم تو یہی ہے کہ لڑ میں نے پاؤں, میں مطلب یعنی کہ بزرگوں کے قدموں سے لگا رہا, میں لگا ہوا ہوں, بزرگوں کے قدموں سے میں لگا ہوا ہوں, اس لیے اب غم جو ہے نا مجھ سے دور ہی رہیں گے. میری آساں امیداں دے صدا بوٹے ہرے رہندے, یعنی کہ میری امیدوں کی کھیتی, یہ مطلب ہے محاورے ویسے, یعنی میری امیدوں کی جو کھیتی ہے یا میرے پھول ہیں میری امیدوں کے, اب وہ کبھی مرجھائیں گے نہیں, ہمیشہ تر و تازہ رہیں گے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ابا غلام آزاد کرنے کے حوالے سے ایک سوال آپ سے کرنا تھا کہ جب کھانا کھاتے ہیں تو اس سے پہلے آپ نیت کرواتے ہیں, اس نیت میں یہ بھی ہوتا ہے کہ 3 بار انگلیاں چاٹوں گا, برتن چاٹوں گا, دھو کر پی کر ایک غلام آزاد کرنے کے ثواب کا حقدار بنوں گا. اب غلام آزاد کرنے کے ثواب کا حقدار بنوں گا, یہ غلام آزاد کرنے کا ثواب کیا ہوتا ہے؟ اب تو خیر غلام کا دور نہیں ہے, پہلے غلام اور کنیز بکتے تھے, اور اس کی خیر وہ شرائط تھی, جس کو پکڑ کے چاہ بیچ دیا یہ نہیں تھی, اس کے اپنے شرائط تھے. وہ جنگ میں یا مطلب وہ اپنے ایسے مواقع پر وہ قیدی بن کر آتے تھے جنگ میں, جیسے مال غنیمت ہوتا تو ان کی کوئی صورتیں ہوتی تھی. اب نہیں ہے غلام کا دنیا میں رواج, نہ اب اس کی اجازت, اب حالات بالکل بدل چکے ہیں. تو اب بھی ثواب تو باقی ہے نا, فضیلت ہے تو اس کا اپنا ثواب ہے. بہار شریعت جلد 2 صفحہ نمبر 283. یہ اپنے بخاری شریف کی حدیث ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جو شخص مسلمان غلام کو آزاد کرے گا اس کے ہر عضو کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے ہر عضو کو جہنم سے آزاد فرمائے گا. عضو مانے پارٹ, انہیں بدن کے جو پارٹ, اس کو یوں سمجھو کہ جیسے ہاتھ کو آزاد کیا تو جہنم سے آزاد کرنے والے کا ہاتھ بھی آزاد ہوگا, یوں مطلب. تو اب یہ کہ پورا غلام آزاد کیا تو پورا جہنم سے آزاد کرنے والا آزاد ہوگا. تو سعید بن مرجانہ کہتے ہیں میں نے یہ حدیث علی بن حسین یعنی امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہما کو سنائی. انہوں نے اپنا ایک ایسا غلام آزاد کیا جس کی قیمت عبداللہ بن جعفر 10,000 دیتے تھے.
یعنی اپنا قیمتی غلامی حدیث شریف سن کر آزاد کر دیا. اور ہم نے اتنی پیاری حدیث سنی 10 روپے بھی جیب سے نہیں نکلیں گے رائے خدا میں دینے کے. ویسے امام زین العابدین نہیں تھے نا. اسلام نے غلام کا کلچر نہیں لیا بلکہ غلام کا کلچر پہلے سے تھا. اسلام نے تو غلاموں کے اصول بنائے اور ان کی آزادی کے ایسے ایسے مدنی پھول عطا کیے کہ کئی غلام آزاد ہوئے، بلکہ غلاموں کو وہ مقام عطا ہوئے کہ تاریخ دیکھتی رہ گئی. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کسی غیر مسلم کے غلام ہی تو تھے. جی بابا. اور کیسی اسلام نے ان کو عزت بخشی کہ یہ کعبے کی جب بام کعبہ پر اس وقت مطلب اذان دی انہوں نے تو بڑے بڑے جو رئیس تھے وہ مطلب ہل گئے کہ یہ کالا غلام اوپر چڑھ گیا اذان دینے کے لیے ہم. تو اس پر ایک شان نزول یہ بیان کیا گیا ہے اس آیت کا کہ قرآن کی آیت نازل ہوئی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں اللہ کے نزدیک تم میں مکرم وہ ہے، عزت والا وہ ہے جو اللہ کے نزدیک پرہیزگار ہے. کالے اور گورے پر فضیلت کا دار و مدار نہیں ہے. تو غلاموں کو اتنی عظمت اسلام نے دی الحمدللہ. تو واقعی اسلام نے تو غلاموں کو عظمت دی ہے. غلام کا دور تو ہزار سال پرانا ہے. جانوروں کو ان کے حقوق دلائے اسلام نے. جانوروں پر تھوڑا ظلم ہوتا تھا. کفار جس طرح یعنی کہ جانور کو ہم ذبح کرتے ہیں تو بعض لوگ کی سمجھ میں نہیں آتا، لیکن وہ غلطی پر ہیں جن کو سمجھ یہ خود مطلب کم ظلم نہیں ڈھا رہے ہوتے جانوروں پر، لیکن پتہ نہیں کیوں سمجھ میں نہیں آتا ان کو دوا نہیں پینی چاہیے، مر جانا چاہیے. دوا پیتے تو لاکھوں جراثیم مر جاتے ہیں دوا سے، یہ ان کو شاید پتہ نہیں ہوتا ہوگا. تو یہ اپنے پہلے جانوروں کے ساتھ جو سلوک ہوتا تھا نا، گوشت ان کا کس طرح حاصل کرتے تھے پتہ ہے؟ پہلے فریج تو تھا نہیں، گوشت بھی ان کو تازہ چاہیے. یہ کیا کرتے تھے؟ زندہ جانور کیا ادھر سے بوٹی کاٹ لی، پھر دوسرے دن ادھر سے بوٹی کاٹی، پایا کھانا ہوا تو ایک ٹانگ جانور کی جیتے جی کاٹ لی، باندھ کے رکھتے تھے اس کو. اس طرح اس جانور کو یہ زندہ رکھتے تھے اور حسب ضرورت زندہ ٹکڑا اس کے بدن سے جدا کر کے یہ کھاتے تھے. تو اسلام نے کتنا پیارا طریقہ دیا اور تیز چھری سے ذبح کرنے کا طریقہ دیا کہ تیز چھری سے ذبح کرو اور اسی طرح ذبح کرو اور خون بہہ گیا ٹھنڈا ہو گیا، اب جہاں سے چاہو کاٹو تو اس کو تکلیف نہیں ہے. جب ٹھنڈا ہو گیا اس کے بعد کیما کر دو، کوئی تکلیف نہیں ہے. تو یہ تو اسلام نے تو مطلب یعنی کہ سب کو مطلب یعنی کہ امدادیں کی ہیں اور ان کو مطلب آسانیاں دی ہیں. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. آنے والا ہے وہ پیارا، آنے والا ہے وہ پیارا، دونوں عالم کا سہارا، کعبے کا چمکا ستارہ، آمد شاہ عرب ہے. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ،
صلوات اللہ علیک. مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ. مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ.